اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار وائس چانسلر کے پاس کہ وہاں مجھے جانا ہوا اور ان سے کچھ کام کی وجہ سے اس اسنا میں وہ اپنے دفتر پر نہیں تھے، تو میں ان کے دفتر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک کتاب نکالی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، تو ظہیر اتفاق جس چیپٹر پر میری نظر پڑی وہ یہ سارے کام کی ابتدا ہو اور شروع کرنے میں اس نے مجبور کیا۔ وہ چیپٹر یہ تھا کہ جو کام غیروں نے کیا وہ ساری چیزیں ایک مظلوم امام احمد رضا کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ یہ تقریباً سن 2018 کا زمانہ تھا کہ پھر ہم نے سوچا کہ ہر ماہ تقریباً کم از کم 3 مجھے نئے مشائخ سے ملنی ہے، الازہر کے فیکلٹی سے ملنی ہے، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے تعارف انہیں بتانے ہیں۔ تو ایک دن یہ خیال دل میں آیا کہ یہ تو ہم مشائخ تک امام احمد رضا کو کلیئر کر رہے ہیں، الازہر میں جہاں 20-22 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں اور پوری دنیا سے یہاں طلبا آتے ہیں، تو ان کے دماغ کو ہم کیسے چینج کریں، ان تک امام احمد رضا کا صحیح میسج کیسے پہنچائیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے، تعلیمی مرکز قائم کیا جائے اور پھر طلبا وہاں سے آئیں۔ پھر یہ کام شروع ہو، اللہ کریم نے یہ کام گزشتہ سال ہم سے لیا، پھر یہ کام آج جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف 1 سال کی چھوٹی سی محنت ہے۔ تو ہم نے جب اس مرکز کو قائم کیا تو اس کی بنیادی ہم نے جو چیز رکھی وہ 2 چیز کہ یہاں پہ فقہ حنفی اور عقیدہ نظری دیا۔ ایک بار ایسا واقعہ پیش ہے، سب سے زیادہ ہم جس کتاب کو پریورٹی دیتے ہیں وہ کتاب ہے الدولۃ المکیہ بماتت الیہ۔ ایک بار ایک الازہر کے پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ شیخ غلام کوئی علم غیب پر آپ کی ہند کو علماء کی کتاب ہے؟ میں نے کہا ہے بالکل۔ تو جسٹ اس کے دوسرے ہی روز میں وہ کتاب الدولۃ المکیہ اور اس کے ساتھ انفاء الحی، ان دونوں کتاب سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی علم غیب کے موضوع پر ہے، وہ لے کر ان کو پیش کیا۔ ٹھیک 10 دن بعد ان کا مجھے کال آیا، یا شیخ غلام انت فتحت عینی۔ تو میں نے کہا کہ یعنی شیخ غلام تم نے میری آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا صرف میں نے نہیں آنکھیں کھولی، آنکھیں امام احمد رضا نے کھولی، ہم تو ایک سبب بنے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے مزار مبارک کا گنبد اور نیچے لکھا ہوا ہے کائرو ایجپٹ، اور یہ ہے جناب امام محمد رضا القادری انسٹیٹیوٹ آف ان کائرو اینڈ ایجپٹ۔ یہاں تک میں پہنچا اور اس کی کہانی کہ میں یہاں کیسے پہنچا یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں۔ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، کا نام ہے ماشاء اللہ غلام محمد قادر۔ یہ نوجوان 28-29 سال ان کی عمر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ایک ڈیرا اٹھایا۔ اڑیسہ کے یہ رہنے والے ہیں، باقی ڈیٹیل سے بات میں کریں گے۔ اور اڑیسہ کے رہنے والے غلام محمد کو خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے ساتھ وہ اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا اچھی تعلیمات ان کی تھیں، جو ان کی فکر تھی اس کو پھیلانے میں لوگوں نے شاید اس طرح سے پارٹ نہیں پلے کیا جیسا کا کرنا چاہیے تھا۔ خصوصاً عرب میں یہاں پر ان کا تعارف جب وہ یہاں پر آئے تو ان کو اچھا نہیں لگا، تو برخوردار نے پھر یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ خود اس تعارف کو ٹھیک کریں گے۔ اب جب اس کو ٹھیک کرنے کی بات آئی تو کچھ پڑھنا تھا، کچھ نہ کچھ پڑھنا تھا۔ انہوں نے آگے بتائیں گے کہ کیسے اس دو کو یہاں تک پہنچایا جہاں پر ابھی آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں۔ ان کی ایک لائبریری ہے، لائبریری کے اندر بے بہت کتابیں ماشاء اللہ انہوں نے عربی میں چھپوائی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پورا سسٹم ہے یہاں پر درس ہوتا ہے اہل سنت کا، اور امام محمد رضا خان کا پہلا کورس بھی پچھلے سال منایا گیا ہے باقاعدگی سے۔ یہ مصر کے اندر، عرب کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا پہلا فارمل کورس تھا۔ بھائی ہوتے ہوں گے، لیکن ایک فارمل کورس کی جو پوری کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے جناب غلام محمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا طویل ہو گیا تعارف، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے، اور مجھے آپ نے تو یہاں بلایا
اب آپ آگے سنبھالیں، آپ بتائیں کہ اپنے اسٹرگل کی داستان ذرا تھوڑی سی شیئر کیجیے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ دیکھیں، میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی عالمانہ اور پھر زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ میں بڑے سادے سے فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا تعلق ہند کی صوبہ اڑیسہ شہر کٹک سے ہے، اور البتہ بچپنے سے ہم نے اپنے جد امجد وغیرہ سے یہی سنا کہ ہماری ایمان اور عقیدے کی کسی نے حفاظت کی تو سرکار سیدی امام احمد رضا کے ذات گرامی پر۔ تو یہ تو ہم نے سنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان رہا کہ اس نے جب مجھے مدرسہ میں تعلیم کے لیے بھیجا، پھر جب وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، تو وہ چیزیں حقیقت میں اور تبدیل ہوئی اور دل کو اور اطمینانی حاصل ہوئی۔ ہم ہند میں یہی سنتے رہے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ جب پھر اللہ نے چاہا اور ہم یہاں آئے، مصر آ کے ہم پہنچے، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار وائس چانسلر کے پاس رہ کہ وہاں مجھے جانا ہوا، اور ان سے کچھ کام کی وجہ سے اس اسنا میں وہ اپنے دفتر پر نہیں تھے، تو میں ان کے دفتر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک کتاب نکالی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، تو صحیح اتفاق جس چیپٹر پر میری نظر پڑی وہ یہ سارے کام کی ابتدا ہو اور شروع کرنے میں اس نے مجبور کیا۔ وہ چیپٹر یہ تھا کہ جو کام غیروں نے کیا وہ ساری چیزیں ایک مظلوم امام احمد رضا کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اور ظلم علی ظلم تو یہ کہ جس نے کبھی کسی کے تعلق سے نہیں لکھا، اگر لکھا ہے تو حضور کی شان کا لکھا، کبھی منقبت انہوں نے نہیں لکھا تو نعت کبھی لکھا۔ اس کے شان میں ایسی چیزیں کہ انہوں نے انگریزوں سے پیسے لے کر قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں منسوخ ہوئی۔ تو میں بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو سنتے رہے تھے یہ چیزیں، بلا شبہ ہمارے اکابرین نے کام کیا، اپنے طور پر کام کیا، اور ان کے پاس بھی کوئی وسائل وغیرہ کی کچھ چیزیں ہوگی جس کی وجہ سے جس انداز میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ تو غیروں نے اس پر سبقت لے گئے اور انہوں نے ہماری نیگیٹو پوائنٹس کو رکھا سامنے اور لوگ اس کو پہنچایا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک دن تھا، یہ تقریباً سن 2018 کا زمانہ تھا، کہ پھر ہم نے سوچا کہ ہر ماہ تقریباً کم از کم 3 مجھے نئے مشاہد سے ملنی ہے، الازہر کے فیکلٹی سے ملنی ہے، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے تعارف انہیں بتانے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم القاب تو پیش کرتے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم جسے دے پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ راضی خیر عطا فرمائے۔ حضور مصباحی صاحب کی کتاب محمد احمد مصباحی الجامع الشفیہ، تو ان کی کتاب تھی حدوث الفکر، یہ کتاب، اور دوسرے ڈاکٹر خالد ثابت صاحب مصری ہیں، ان کی کتاب تھی انصاف الامام۔ یہ 2 کتاب میں پرچیز کرتا اور پھر جاتا ان کے پاس لے کر اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سے تعارف کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، تو ایک دن یہ خیال دل میں آیا کہ یہ تو ہم مشائخ تک امام احمد رضا کو کلیئر کر رہے ہیں، الازہر میں جہاں 20-22 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں اور پوری دنیا سے یہاں طلباء آتے ہیں، تو ان کے دماغ کو ہم کیسے چینج کریں، ان تک امام احمد رضا کا صحیح میسج کیسے پہنچائیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے، تعلیمی مرکز قائم کیا جائے، اور پھر طلباء وہاں سے آئیں۔ پھر یہ کام شروع ہو، اللہ کریم نے یہ کام گزشتہ سال ہم سے لیا، پھر یہ کام آج جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف 1 سال کی چھوٹی سی محنت ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ اس کو چھوٹی سی محنت کے اندر یہاں تک پہنچے ہیں، اور ناظرین یہ بھی بتاتا رہوں آپ کو کہ یہ بالکل حضرت امام حسین کا سر اقدس جہاں کو روزہ مبارک ہے، یہ بالکل اس کے واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ اذان، تکبیر، آوازیں، یہ اسی کے ساتھ جو مسجد حسینی ہے وہاں کی بھی یہاں پہ سنائی دیتی ہے۔ ایک اتنی بڑی گواہی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا اہل بیت سے جو عشق کہ یہ کہ ہاں ہاں، اور اس کی بھی آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا، بتائیے کہ یہاں پر آپ کیسے؟ تو اس جگہ میں کھولنے کی سب سے 2 بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ اول یہ ہے کہ الازہر کی سب سے مین برانچ جو ہے، جسے کلیہ شریعہ اسلامیہ کہتے ہیں، کلیہ اصول الدین اور کلیہ العربیہ، اور خاص طور پر مسجد ازہر ایک تاریخی مقام ہے، اس کے ساتھ ساتھ سر اقدس سیدنا امام علی مقام، یہ 4-5 چیزیں جو ہے وہ بالکل متصل ہیں، اور طلبہ اسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں اپنے ہاسٹلز وغیرہ جانے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں لیں تو ہر کسی کی نگاہ میں آئے، کیونکہ اب جس انداز میں حملہ ہوا ہے امام احمد رضا پر، تو جواب بھی اسی انداز سے دے رہا ہے۔ ماشاء جی۔
یعنی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. اور یہ نوجوان جو ہے غلام محمد صاحب انہوں نے اسٹریٹجائز کیا کہ یہ کس راستے میں آنا چاہیے, کن لوگوں کی نظر پڑنی چاہیے کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے امام احمد رضا خان کا, اور انسٹیٹیوٹ پہ جب نظر پڑے گی اور کچھ جا رہے ہوں گے, کہاں جا رہے ہوں گے, جہاں میں وہ اثر جا رہے ہوں گے, تو وہ ڈسکس کریں گے. جب وہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پلٹ کے آئیں گے, اور اس کے بعد کیا حالات رہے پھر یہاں پہ درست شروع ہوئے آپ کے. تو ہم نے جب اس مرکز کو قائم کیا تو اس کی بنیادی ہم نے جو چیز رکھی وہ دو چیز کہ یہاں پہ فقہ حنفی اور عقیدہ ماتریدیہ, چونکہ مصر جو ہے یہاں پہ عقائد ماتریدیہ بھی ہیں اور عقائد اشعریہ بھی ہیں. غالبیات جن کا ہے, میجورٹی جن کی ہے, وہ امام اشعری کے ماننے والے ہیں. تو عقیدہ ماتریدیہ کے دروس اور لیکچرس وغیرہ کم ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسے مرکز کو بنائیں جہاں پہ ہم ماتریدی بھی ہے تو ہمارے دروس زیادہ سے زیادہ ہوں. اور فقہ حنفی چونکہ ہمارا سب کچھ وہی ہے, تو اس کی وجہ سے کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک جگہ ایسی تعین کی جائے جس میں فقہ حنفی بھی ہو, عقیدہ ماتریدیہ بھی ہو, اور دیگر چیزیں چلتی رہے. تو پھر یہاں پہ الحمدللہ جب ہم نے قائم کیا یہ ساری چیزیں چل رہی ہے الحمدللہ درست کے شکل میں. اور ایک خوشی کی بات یہ بتاؤں, الازہر جہاں اپنے آپ میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے, تو یہاں پہ پڑھانے والے جو ہیں وہ کوئی نارمل نہیں ہے, وہ سارے الازہر کے اساتذہ بھی آتے ہیں یہاں پڑھانے کے لیے. یہاں پہ درس تصوف بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم قادری ہیں, ہمارا نسبت ظاہر ہے, تو ہمارا درس تصوف بھی ہے. اور درس تصوف کے لیے جو پڑھانے آتے ہیں جنہیں مفتی مالکیہ فی دیار مصریہ کہا جاتا ہے, جی یعنی مذہب مالکی مدرسہ آف تھاٹ جو ہے اس میں جی مالکی تھاٹ کے جو مصر کے جو بڑے مفتی مانے جاتے ہیں وہ آتے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر عافیہ مصطفیٰ یہ آتے ہیں یہاں پہ تصوف پڑھاتے ہیں. ماشاء جی اچھا, یہ میں خود بھی آج کل جامعۃ الازہر میں جاتا ہوں ناظرین, تو وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور مجھے یہی فیل ہوا کہ جامعۃ الازہر میں اہل سنت کا فہم اور بنیاد موجود ہے. اور ماشاء اللہ سے اس میں اگر اس بنیاد میں بے شک غلام محمد صاحب کا برخوردار کا شاید کام نہ ہو, یہ تو 1000 سال پرانی یونیورسٹی ہے, لیکن جہاں گمراہی کا پہلو آ رہا تھا وہاں پر میرے خیال میں اب چوکنا ہو کے آپ بیٹھ گئے. نہیں, اس میں تو ہم کو مستحکم رہنا پڑے گا. اور دیکھیں الازہر کے جو اساتذہ ہیں, الازہر کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ اہل سنت اور جماعت کا یعنی ایک ہی سوچ ہے جو ہمارے ہند و پاک کا ہے. اگر یہ سوچ نہ ہوتی تو یہ بارگاہ اہل بیت, بارگاہ صحابہ اور اولیاء اعظام کی بارگاہ سلامت نہیں ہوتی. چونکہ یہاں پہ عوام و خاص کے دلوں پر قبضہ ہے, تو یہاں پہ ائمہ کے ائمہ کس کے پروڈکٹ ہیں, الازہر کے پروڈکٹ. الازہر کے. جی جی اچھا, اس کا جو پروف ہم دیں گے انشاءاللہ اگلے کچھ پوڈ کاسٹ کریں گے جس میں بیٹھے ہوں گے غلام محمد بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اور وہ ایک ٹرانسلیٹر کے طور سے بات چیت کریں گے, اور ہم ان علماء الازہر کے علماء کو بلائیں گے یہاں پر, اور ان سے اعلیٰ حضرت امام محمد اللہ خان صاحب کے بارے میں بات چیت کریں گے. تو وہ بھی ہمیں پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ لوگ مانوس ہیں اس ادارے کے اور یہاں پہ آ کے پڑھاتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. اور آپ یقین جانیں اس میں 2-3 مختصر سی چیزیں جو ہوئی, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کام میں اضافہ کر دیتی ہیں. سب سے بڑا میں شکر گزار اور احسان مند ہوں کہ ہمارے ان اکابرین علماء کرام کا جنہوں نے دعا سے بھی نوازا اور تعریفات سے بھی نوازا. اس میں سر فہرست پر اگر کسی کا نام آئے گا کہ ڈاکٹر مفتی اسلم صاحب ہیں, جو ان دنوں میں امارات میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے ادارہ اہل سنت قائم کیا, اور اس کے ذریعے شروع سے روز اول سے وہ حضور سرکار سے کہتی اعلیٰ حضرت اور آپ کے عالم پر ہی منحصر ہے. آپ کی کتابوں پر تحقیق کرنا, اس کو ہر دنیا تک پہنچانا. جب ہماری گفتگو ہوئی تو وہ بالکل شانہ بہ شانہ ہو کر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انوار احمد بغدادی جو ایک طرح سے میرے استاذ بھی ہیں, ان دنوں میں رشیا میں ہوتے تھے جامعہ ملغار میں, اور انہوں نے جو حیات امام احمد رضا لکھا گویا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ پر ایک تلوار دے دیا. ہم جہاں امام احمد رضا کو بڑے القاب سے پیش کرتے تھے, جہاں ان کی سوانح حیات کی بات آتی تو وہ ہمارے پاس کوئی ایسی ذخیر کتاب نہیں ہوتی, وہ کچھ رسائل کی شکل ہوتی. لیکن بحمد اللہ انہوں نے تقریباً 550-600 صفحات پر جو ایک حیات اعلیٰ حضرت میں پیش کیا, تو پھر اس نے اپنا ایک الگ کلیدی کردار ادا کیا. یہ بڑی مزدار بات بتائی تھی کہ یہ آپ جا کرتے تھے خاص کتاب لے کر آ رہے تھے, وہ کون سی کتاب؟
एक बार ऐसा वाकया पेश आया, सबसे ज्यादा हम जिस किताब को प्रायोरिटी देते हैं वो किताब है अब्दौलतुल मक्किया बिन मातहत अल-अदबिया। ये वही किताब है नाज़रीन जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, जो आला हज़रत ने यहाँ बैठ के लिखी थी और शरीफ मक्का को की कुछ उनके आवाज़ के खिलाफ चुगलियाँ लगाई गई, गलत बात की गई, उसके जवाब में आला हज़रत ने यहाँ बैठ के किताब लिखी अल-दौलतुल मक्किया, और उस किताब पे तकरीबन 33 अरब उलमा ने उस वक्त एप्रिसिएशन लिखी थी। और उस किताब में अच्छी बात है, इस बात को अभी 1905 की ये बात है, तो अभी तकरीबन 125 साल हो गए हैं या उससे कुछ ज्यादा। तो अब जरूरत थी दोबारा उस एनर्जी को जो आला हज़रत ने यहाँ छोड़ी थी, उस एनर्जी को रीऑर्गेनाइज करने की, और वो मेरे ख्याल में बरखुरदार ने वो काम किया। बस ये हुज़रान दीन की दुआओं का नतीजा है कि आला हज़रत से हमें उनकी खिदमत के लिए कबूल किया, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो ये दौलतुल मक्किया ने सबसे जो यहाँ पे एक बहुत शानदार काम ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद मशाइख से हमेशा हमारी मुलाकात का सिलसिला है और अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। एक बार एक अज़हर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि शेख गुलाम कोई इल्म गैब पर आपके हिंद के उलमा की किताब है? मैंने कहा है बिल्कुल। तो जस्ट उसके दूसरे ही रोज मैं वो किताब दौलतुल मक्किया और उसके साथ इक़बाउल हक़, इन दोनों किताब सत्ता से की आला हज़रत की इल्म गैब के मौजू पर है, वो लेकर उनको पेश किया। ठीक 10 दिन बाद उनका मुझे कॉल आया, या शेख गुलाम अंता फतहत ऐनी। तो मैंने कहा कि यानी शेख गुलाम तुमने मेरी आंखें खोली। मैंने कहा सिर्फ मैंने नहीं आंखें खोली, आंखें इमाम अहमद रज़ा ने खोली, हम तो एक सबब बने। सुभान अल्लाह। और जब हम सरकार आला हज़रत एक ऐसी शख्सियत है, हमारी क्या औकात कि हम उनको पहचानें, किसी को जलाएं। बस आपकी लिटरेचर उनके हाथों में दे देना, तो फिर इमाम अहमद रज़ा अपना भी तारुफ कर देंगे, और आपकी किताब में वो चाशनी होती है कि बंदा एक बार पढ़ता है तो फिर आप तासीर हो जाता है। सुभान। तो ये आलिम दीन ने गुज़िश्ता रमज़ान पहले रोजे से 30वें रोजे तक असर का मगरिब अद-दौलतुल मक्किया का अपने मस्जिद पर दर्स दिए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये कुछ चीजें होती है कि कदम में और इस्तिकामत अता कर देती। अब ये आज कायरो में हो रहा है, यानी काहिरा में हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बातचीत हमारी होती रही है, ये कदम शाम, यमन, हिजाज, इन सब जगहों पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये पहला कदम जो मैंने काहिरा में देखा, मेरा यकीन करें दिल बहुत खुश हुआ। और साहबजादे से मुलाकात जो मेरी हुई है, कल तक मुझे आए हुए यहाँ पे 5-6 दिन हो गए थे, लेकिन मैं मिस्र में खुश नहीं था। लेकिन जब ये बोर्ड देखा तो यकीन करें मैं आपको बताऊं बेटा, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा देखो, अगर अल्लाह ताला किसी से काम कराना चाहता है अपने वली अल्लाह के लिए, क्योंकि वली अल्लाह की इज्जतों की इबादत तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है ना, तो फिर कैसे कैसे चुनता है। बच्चे आ जाते हैं इधर और माशाल्लाह से सेटल भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनके तमाम कामों में बरकत डाले। अच्छा, अपनी ये बताइए कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर माली का अंदाज कहाँ से रही आपकी, कैसा ये सब सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? माशाल्लाह। हमने तो बस एक ही चीज आने दो या वो दो, अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्ही में छोड़ी लगा उठाने। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने ये नहीं देखा है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, बस चीजें चल रही है, असातिज़ा आ रहे हैं, उनके भी पेमेंट उठ रहे हैं। और एक चीज और, आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ आने वाले तलबा सिर्फ हमारे हिंदो पाक के नहीं है, वो तलबा इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, यूके, यूएसए, मुतअद्दिद कंट्रीज के तलबा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी चीजें जो चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, हम तलबा से पैसे नहीं लेते। क्यों? इसकी निस्बत मेरी बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और असातिज़ा जो आते हैं उनकी खिदमत हमें करनी पड़ती है, अलबत्ता तलबा से कोई पैसे नहीं लिए जाते। माशाल्लाह जी। और एक दूसरी एक चीज़ है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा अभी जो कोशिश है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी मेरी मुरासत से भी आला आपके लिटरेचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। आप देखेंगे 1 साल के मुख्तसर से अरसे में ये किताबें जो इदारा अहले सुन्नत से दराज आमद पर काम कर रहा था, उनकी चीज़ों को यहाँ पे मिस्र, चूँकि मिस्र और शाम की जो प्रिंट है वो बड़ी शानदार होती है, ताकि इमाम अहमद रज़ा को पेश भी करना है ना, तो आपके शायान शान करना है। आप कुछ लाइब्रेरीज का भी जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला उसका क्या प्लान है अभी के बारे में? अभी हमारा जो प्लान है कि मिस्र के अंदर जो मशहूर लाइब्रेरी है, तो कई लाइब्रेरी में हमने अपना दरख्वास्त भेज दिया है किताबों के नाम वगैरह के साथ। तो इंशाल्लाह ताला करीब कुछ और भी किताबें आने वाली है, पूरे सेट
ان لائبریریز میں بھی رہیں گی. اور دوسری چیز، اب تک جو ہمارا ٹیگ تھا ہم پر کہ ہماری کتابیں حجاز میں نہیں جا سکتی ہیں، ہماری پہ نہیں جا سکتی ہیں، الحمد للہ ثم الحمد للہ اپنے داعش نے جو ادارہ اہل سنت کی کتابیں یہاں پہ ہم نے شائع کیا، ان کتابوں کو جدہ بھی ہم نے بھیجا، ریاض بھی بھیجا، مدینہ منورہ بھی بھیجا، اور آپ کا دبئی وغیرہ میں بھی یہ کتابیں گئی، شارجہ وغیرہ میں یہ کتابیں گئی، اور وہاں کے مکاتب میں یہ کتابیں موجود ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو خوب سے خوب پھیلانا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے لٹریچرس کو اگر ہم نے پھیلا کیا، اس پر اگر ہم سکسیس ہو گئے تو پھر آگے کے کام آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب بھی پہرا دیا ہے، عشق رسالت کا پہرا دیا ہے، ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، تو ہم اس مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ چھوٹی سی مختصر سی میں نے پوڈ کاسٹ اس لیے پلان کی تھی تاکہ آپ کو آپ کے ساتھ کئی تعارف کراؤں. اس کے آگے بھی بہت کچھ کرنا ہے. میں 4-5 دن ادھر ہی اور مصر میں رہتے ہوئے میں غلام محمد کے ساتھ، ان صاحبزادے کے ساتھ ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ٹائم پہلے جاتا ہوں صبح یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، اس کے بعد پھر ادھر ہی ہوتا ہوں ان کے پاس، اور ہم کنٹینیوسلی اس پہ سوچتے رہیں گے کہ کیسے اس کو امپروو کرنا ہے. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آ کے ہمیں امپروومنٹ کے سجیشنس دیجیے، اور اس بات میں بالکل بے فکر ہو جائیے، اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائیں گے ہماری، اور کیا مدد کریں گے. جو اسٹیپ انہوں نے پہلے اٹھا لیا ہے ماشاء اللہ ان کی مدد کریں گے. اور میں پاکستان میں اعلیٰ حضرت کا بڑا ہونے کے ناطے آپ کو اپنا پورا ساتھ کا، پورے تعاون کا آج اعلان پوری آڈینس کے سامنے آپ کہتا ہوں کہ میرا تعاون آپ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر کثیر. یہ آپ کے جد امجد کا ہے، صرف آپ کے جد امجد نہیں، یہ سنیت کے بڑے محسن کا کام. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ خانوادے کے پہلے فرد ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، اور الحمدللہ آپ نے جیسے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدم پر استقامت عطا کرے تاکہ ہم خوب سے خوب مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم کام کر سکیں، اہل سنت کا ہم کام کر سکیں. ماشاء اللہ. جی اچھا صاحبزادے، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مجھے کارڈ ملا یہاں پر، کئی پڑے ہوئے ہیں ایسے کارڈ ماشاء اللہ تعالیٰ، اور یہ جہاں رکھے ہوئے ہیں بڑے احتیاط سے آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے کیا چیز؟ دراصل عرب کا جو کلچر ہے، اور یہاں پہ اسانید کی اپنی اہمیت ہے، سند کی. تو دراصل یہاں پہ کئی ایسی جہاں مسلسل کتابیں چلتی ہیں، تو وہیں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ہمارے جو بھی اکابرین ہیں، خاص طور پر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں ہم غوث الاعظم کے نام سے جانتے ہیں، اور کائنات کی سرزمین پر سب سے علل اعلان جو عرس منایا جاتا ہے قادری سلسلے کا، 2 سال سے الحمدللہ یہاں پہ وہ چیز ہو رہا ہے اس سرزمین پر. اور اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے جسے 40 قادریہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یعنی اس میں وہ 40 احادیث ہیں جو سرکار غوث پاک سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں. تو پھر یہاں پہ ہم مشائخ کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کے سلسلے وہ پڑھتے ہیں اور ہم مجلس میں شامل ہوتے ہیں. تو پھر یہ رہے گا کہ ہم نے اس کتاب کو کس شیخ سے پڑھی، انہوں نے اسے پڑھا، پورا یہ سند پہنچے گا سرکار سیدی غوث الاعظم تک، جیسا کہ اس میں آپ نے دیکھا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے میں آپ نے دیکھا کہ یہ حیات امام احمد رضا. میں تو آڈینس کو بھی دکھاؤں، یہ سال میں غوث پاک کا پوری تقریر ہے، اور اس کے بالکل پیچھے امام احمد رضا خان کی پوری حیات جو ہے اس کے بارے میں ماشاءاللہ ایک بایوگرافی لکھی ہوئی ہے. اور یہ بایوگرافی انہوں نے پوری پچھلی دیوار پہ، اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، اس دیوار کے اوپر بھی بہت بڑے سے پرنٹ کرا کے اس کو بھی پیش کر دیا ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ دراصل جب ہماری ملاقات الازہر شیخ شیخ الازہر ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پوسٹ ہے، تو جب ان سے میری ملاقات یعنی جب ان سے ملاقات کے لیے میں جانے لگا تھا، تو میرے استاد گرامی ڈاکٹر عمر بغدادی کی کتاب جو امام احمد رضا کی حیات پر انہوں نے حیات امام احمد رضا، تو ہم نے سوچا کہ اس کی تلخیص کی ہے، کیونکہ اتنے بڑے پوسٹ پر بیٹھنے والا تھا، وہ بایو پر اتنی توجہ نہیں دیں گے، تو ایک کیوں نہ اس سے ایک ملخص ہو، اگر پھر مزید تفصیل کی تھی وہ آگے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو میں نے قلم بند کیا تھا. تو الحمدللہ تعالیٰ تو پھر یہ جو ایک مختصر سی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی بایوگرافی ہے، آپ کی حیات ہے، جب ہم ایک طالب کو یہ سند دیتے ہیں تو پیچھے کی جگہ کو ہم خالی کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو کیونکہ ہم نے امام احمد رضا کی نشر کی ہی جگہ کو قائم کیا ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہم ان کی حیات کو نشر کریں. مجھے نہیں پتا کہ حیات کا تعلق پرسیپشن مینجمنٹ سے ہے یا نہیں ہے،
کافی بڑا ہے، لیکن یہ بیسک طریقہ ہوتا ہے جب آپ نے نیریٹو شیپ کرنا ہوتا ہے. اور یہ نیریٹو جو ہے اعلیٰ حضرت کا نیریٹو نہیں، حضور قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیریٹو ہے. تو اس نیریٹو کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ اس کاغذ کو خالی نہ چھوڑیں اور وہاں پہ اپنی پوری بایوگرافی آف امام احمد رضا خان، ماشاء اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو دیوار پر بھی لگایا ہے، تاکہ جو ہمارے طلبا آتے ہیں جب اساتذہ کے آنے میں وقفہ رہتا ہے وغیرہ، تو وہ اس کو ایک نگاہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ تعالیٰ اللہ کریم پہ بڑا احسان عظیم ہے. اس نے کچھ مخلص ساتھیوں کو بھی دیا جو ہمارے دست و بازو بنے رہتے ہیں. الحمدللہ کرے تھا کتنا کام کرو. تو الحمدللہ ان میں ایک ہمارے دوست ہیں مولانا سرفراز صاحب، وہ بھی ہندوستان سے راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بھی بڑا احسان ہے، کبھی محسوس ہونے نہیں دیتے ہیں کہ میں یہاں ہوں یا نہیں ہوں. ماشاء اللہ وہ چیزوں کو، اور دیگر بھی کئی سارے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس طریقے سے اگر مخلص ساتھی نکلتے جائیں گے، اور جس طریقے سے آپ نے ابھی ہماری حوصلہ افزائی کی، دست شکر ہم پر رکھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن صرف یہی تک محدود نہیں رہے گا. کیونکہ جب غیر اپنی غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی صحیح چیزوں کو پھیلانے کے لیے کیوں داخل کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا مشن آگے اور جانا ہے، اس نے اور کام کرنا ہے. اللہ کریم ہمارے قدم درست استقامت عطا فرمائے. یہ انڈیا، یہ پاکستان، اور کامن کیا ہے؟ امام احمد. اور میں آخری مصرع ضرور پڑھوں گا علامہ اقبال کا: نیل کے ساحل سے لے کر تا پاکستان شغل، یہ ہے اسلام کی حدود. قیود کچھ نہیں، کوئی بارڈرز نہیں ہے. اسلام ایک امت کا نام ہے، اور امت کے رکھوالے جب اتنے ینگسٹرز اتنے استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور میں تو کہتا ہوں بغیر وسائل کے اتنی اہتمام کے ساتھ کام کر رہے ہو، تو وہ امت پیچھے نہیں رہ سکتی. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس جنریشن، اسی الفاظ کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ہماری جنریشن سے بہت بہتر ہے. انصری باتیں، جواب رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.